محفل کا انعقاد کیا اور اس بات کا ثبوت دیا کہ ہم اولیاء کرام کے جانثار ہیں۔ سامعین محترم، اللہ رب العزت کا بے پناہ فضل اور احسان کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے اوپر کرم فرمایا کہ ہمیں اولیاء کرام کی جماعت سے محبت کرنے والا بنایا، اور صرف اولیاء کرام کی جماعت سے ہم ہی محبت نہیں کرتے، اللہ کے مقرب فرشتے ان سے محبت فرماتے ہیں، اور صرف اللہ کے مقرب فرشتے ہی نہیں، خود رب کائنات ان سے محبت فرماتا ہے۔ اور رب تبارک و تعالی اپنے ان نیک بندوں سے راضی، اور اللہ کے نیک بندے اللہ رب العزت سے راضی۔ ان نیکوں کی صحبت کا رب کائنات نے حکم دیا، اور کلام مقدس میں ارشاد فرمایا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، اچھوں کے ساتھ ہو جاؤ، نیکوں کے ساتھ ہو جاؤ، ابرار و اخیار کے ساتھ ہو جاؤ۔ سامعین محترم، اللہ رب العزت کا کرم ہے ہمارے اوپر کہ رب کائنات نے ہمیں انسان بنایا، اور انسان میں مسلمان بنایا، ایمان کی دولت سے مشرف کیا۔ یہ سب سے بڑا کرم ہے رب کائنات کا ہمارے اور آپ کے اوپر کہ رب نے ہمیں انسان بنا کر مومن بنایا، اور کرم بالائی کرم کہ نبی آخر الزماں کی امتی بنا کر پیدا فرمایا۔ جس نبی کی امت میں ہونے کے لیے انبیاء کرام نے تمنا آرزویں کی ہو، اللہ اکبر، بڑے خوش نصیب ہے غلامان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم۔ اپنی قسمت پر نازا ہو جاؤ، اپنی قسمت پر فخر کرو کہ تمہیں رسول بھی ملا تو سید الانبیاء، اور ولی بھی ملا تو سید الاولیاء۔ ہمارا نبی نبیوں کے سردار، اور ہمارا ولی ولیوں کے سردار سیدنا محبوب سبحانی غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کہ ہمیں ان سے محبت کرنے والا بھی بنایا، عطا رسول سلطان الہند غریب نواز کے چاہنے والا بھی بنایا۔ میں نے ابھی جس آیت مقدسہ کی تلاوت کر کے اپنے آپ کو مشرف کیا، وَاعْتَصَمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، سورہ آل عمران۔ رب کائنات اپنے بندوں سے ارشاد فرماتا ہے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، اور آپس میں فرقہ بندی نہ کرو، تفرقہ نہ کرو۔ سامعین محترم، اتحاد زندگی ہے، اور اختلاف موت ہے۔ اگر امن و سکون کی زندگی چاہتے ہیں تو آپ کے اندر اتحاد ہونا پڑے گا۔ جہاں اختلاف ہے وہاں انتشار ہے، جہاں انتشار ہے وہاں فساد ہے، اور جہاں فساد ہے وہاں بے چینیاں ہیں۔ رب کائنات نے کیا حکم دیا اپنے بندوں کو؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، وَلَا تَفَرَّقُوا، اور فرقہ بندی نہ کرو، آپس میں بٹ نہیں جاؤ۔ جب انسان آپس میں بٹ جاتا ہے تو اس کی کوئی قدر اور وقت نہیں رہتی ہے، اور آپ نے یہ بخوبی سمجھا بھی ہوگا، اور ایک مثال کے ذریعے سے میں اس کی وضاحت کروں تو تاکہ آپ کو بخوبی سمجھ میں آئے۔ اگر آپ کو چند لاٹھیاں دے دی جائے، ایک ایک کر کے دیا جائے، تو آپ ساری لاٹھیاں توڑ دو گے۔ ایک دیا جائے اسے بھی توڑ دو گے، پھر دوسرا دیا جائے اسے بھی توڑ دو گے،
اور وہی جب میں اکٹھا کر کے آپ کو دوں ایک گٹھڑی بنا کے، تو پھر وہ لاٹھیاں آپ سے ٹوٹے گی نہیں۔ وجہ کیا ہے؟ ایک ایک کر کے تو آپ نے کئی لاٹھیاں توڑ دی، اب میں نے 4 لاٹھیاں ایک کٹھی دے دی، آپ اسے توڑ کیوں نہیں سکتے ہیں؟ کیونکہ اجتماعیت ہو گئی ہے، وہ سب جمع ہو چکی ہے لاٹھیاں۔ اور جب کوئی قوم یا کوئی آپس میں جمع ہو جاتا ہے تو ان کی طاقت بڑھ جایا کرتی ہے، پھر اسے توڑے سے نہیں توڑا جاتا۔ اسی طریقے سے قوم مسلم میں اگر اتحاد قائم ہو جائے، اتفاق قائم ہو جائے، تو یقیناً آپ کا غیر مخالف آپ کی طاقت کا اندازہ بخوبی لگا سکتا ہے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے اندر اتحاد لے کر آئے، اختلاف نہیں، ہم فرقوں میں نہ بٹے، اور ہم کسی بھی طریقے سے آپس میں نہ بٹے۔ جب ہم بٹیں گے تو ہماری قوت اور قدر نہیں رہے گی۔ سامعین محترم، اور ایک بات اچھی طریقے سے یاد رکھیں، لوگ کہتے ہیں کہ علماء کرام کو سیاسی گفتگو نہیں کرنی چاہیے۔ جب ضرورت پڑے دین کے تحفظ کی، جب ضرورت آئے ایمان کے تحفظ کی، جب ضرورت پڑے قوم مسلم کی جان پر بنا آئے تو اس کے تحفظ کی، تو یہ کوئی نیا نظام نہیں ہے۔ ووٹ ڈالنے کا حق جسے رائے دہی کہتے ہیں، یہ کوئی نیا نظام نہیں ہے، یہ مسلمانوں کا بنایا ہوا نظام ہے۔ پہلے کے خلیفہ عمر فاروق کے دور سے رائے دہی کا اختیار چلتا ہوا آ رہا ہے، اور آنے والے انتخاب میں آپ بھی اس کا استعمال کریں گے۔ لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ مختلف ہو کر آپ تقسیم نہ ہو جائیں۔ تقسیم ہونے سے آپ کی قدر و قیمت کم ہو جائے گی، اور آپ ناکام اور نامراد ہوتے ہوئے نظر آئیں گے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ متحد ہو کر، شریعت بھی آپ کو اس بات کی اجازت دیتی ہے کہ آپ حق رائے دہی کا صحیح استعمال کریں۔ آپ ان کی فکر کریں جو آپ کی فکر کرتا ہو، آپ ان کا ساتھ دیں جو دین کا ساتھ دیتا ہو، آپ ان کی آواز پر لبیک کہیں جو آپ کی آواز پر لبیک کہتا ہو، آپ انہیں قائد چنیں جو آپ کی تحفظ کے لیے اور آپ کی شریعت کی تحفظ کے لیے ببانگ دہل ہر جگہ آپ کی آواز پہ آواز ملاتا ہوا نظر آتا ہو۔ سامعین محترم، ہماری کمزوریوں کا نتیجہ ہے کہ آج قرآن میں سے آیتوں کو نکالنے تک کے الفاظ آ چکے ہیں، ایسے ایسے بیانات ہمارے اور آپ کے سامنے آ گئے ہیں۔ ہمارا ایمان کمزور ہے، اسی وجہ سے دوسرے لوگ یا پھر آپس میں نام نہاد مسلمان کہنے والے قرآن پر تک حملہ بول پڑے ہیں اور قرآن کی آیتوں کو نکالنے کی بات کر رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ ہماری طاقت کا نہ انہیں اندازہ ہوا۔ اگر آپ چاہیں کہ آپ کی طاقت کا اندازہ کیا ہے تو آپ کے پاس لڑنے جھگڑنے کا معاملہ نہیں ہے، آپ کے پاس جو ایک طاقت ہے، ایک جمہوری طاقت ہے، اس کا صحیح استعمال کر کے آپ یہ باور کرا سکتے ہیں کہ دین میں مداخلت ہوگی تو ہم کبھی برداشت نہیں کریں گے۔ میرے دوستو، میں سیاسی گفتگو نہیں کروں گا، اس مقدس جگہ کی عزت کو پامال نہیں کروں گا، اشارے میں بات کروں گا۔ اللہ نے عقل و شعور دیا ہے، اور الگ الگ نمائندے آپ کے درمیان آئیں گے اور آپ کو یقین دلائیں گے کہ میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا، لیکن حقیقت جانیں کہ آپ کا کون رہنما بہتر ہے، کون آپ
کی آواز پر آواز بلند کرتا ہے؟ کون آپ کی شریعت پر اگر کہیں سے حملہ ہوتا ہے تو اس کا دفاع کون کرتا ہے؟ آپ ابھی دیکھ لیں، جو ایک آپ کا بنیادی حق ہے، قانون میں یہ بنیادی حق ہے، کون کیا پہنے، کون کیا کھائے، اسے حق حاصل ہے۔ آپ اس حق کو آپ کسی سے چھین نہیں سکتے ہیں۔ آپ کیا پہنیں گے وہ آپ کا مزاج ہے، آپ کیا کھائیں گے وہ آپ کا مزاج ہے۔ شریعت نے بھی آپ کو اجازت دی، حلال چیزوں کو کھائیں، حرام چیزوں سے باز آ جائیں، اور دنیاوی قانون بھی آپ کو اس بات کی اجازت دیتا ہے۔ اگر کوئی اس پر حملہ آور ہوتا ہے تو آپ اس سے خائف نہ ہو، خوف زدہ نہ ہو، آپ اپنی شریعت پر عمل کریں۔ آج پردہ کا بڑا معاملہ ہے، اگر آپ غور کریں تو یہ بات واضح ہو جائے گی۔ آپ نے ان کے باباؤں کو دیکھا ہوگا ننگا پھر رہا ہے، ہم نے تو انگلی نہ اٹھایا، تمہیں کپڑا نہیں پہننا مت پہنو۔ ہماری ماں بہنیں پردہ کرتی ہے تو تمہیں کیا غرض ہے کہ تم اس پہ نکتہ چینی کرو؟ یہ ہمارا دینی معاملہ ہے۔ اور اگر آپ ایسے ہی آپس میں بٹتے رہیں، آج تو پردے کی بات آتی ہے، نہ جانے کہاں تک بات پہنچ جائے گی۔ آپ ہوش کے ناخن لو، آپ اپنی طاقت کا صحیح استعمال کرو، حق کے رائے دہی جو ووٹ کا استعمال ہے، اور آپس میں برادری بات میں ووٹ مت بانٹو۔ آپ دیکھیں ابھی پچھلا الیکشن جو ہوا 11 ضلعوں پہ ہوا نا، بجنور وغیرہ میں، علی گڑھ وغیرہ اس سائڈ میں جو ابھی ہوا، اس کا اگر آپ ووٹنگ فیصد دیکھیں تو 17% تو مسلمان ہیں، 12% دلت ہے، 32% مسلمان، 17% دلت ہے، 12% دوسرے لوگ ہیں۔ اب اس کا آپ اندازہ لگائیں، جو 17% دلت ہے اس کے پاس جا کے رہنما اور لیڈر کہہ رہے ہیں کہ آپ کو اگر ہم جیت گئے تو آپ کا مکھیہ منتری بنایا جائے گا، وزیر اعلیٰ آپ کا بنایا جائے گا، لیکن کسی مسلمان کے پاس آ کے یہ نہیں کہا کہ ہم جیت جائیں گے تو آپ کا مکھیہ منتری بنائیں گے، آپ کا یہ کام کر دیں گے۔ کیوں؟ وہ تو 17% ہے، آپ 32% ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وہ جانتا ہے کہ مسلمانوں کی ووٹ کی ضرورت ہمیں نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ تو آپس میں بانٹ دیں گے، یہ تو انصاری میں بانٹ دیں گے، کوئی ترک میں ووٹ ڈال دیں گے، کوئی تیلی میں۔ برادری بات مت کرو، ووٹ کو بٹنے مت دو، اتحاد ہو کر ووٹ ڈالو، یہ دین کے تحفظ کا معاملہ ہے۔ انتشار ہو کے ووٹ مت ڈالو، آپ کے پاس یہی پاور رہ گیا، یہی اختیار رہ گیا۔ کیوں؟ کیونکہ دنیاوی قانون کو پاس کرنے کے لیے جو اسمبلی میں ممبران ہوتے ہیں ان کی تعداد جدھر ہوگی، جیسے چاہے گا ویسے آپ کو دنیاوی قانون کو فالو کرنا پڑے گا۔ اگر وہاں آپ کا نمائندہ نہیں پہنچتا ہے تو کسی بھی بل کو آپ روکنے کے مستحق نہیں ہیں۔ اگر کسی بل کو روکنا چاہتے ہیں یا شریعت پر مداخلت ہوتی ہے اور وہاں ووٹنگ ہوگی، جتنے ایم پی سے ووٹنگ ہوگی، انہوں نے ووٹ پاس کر دیا تو آپ کو تو مانے نہ مانے اس پر عمل کرنا پڑے گا، نہیں تو پھر ڈنڈے کھانے پڑیں گے پولیس کے۔ یہ تو طریقہ ہوتا ہے۔ تو آپ حق کی رائے دہی کا صحیح استعمال کریں۔ آنے والے انتخاب میں جو 14 تاریخ کو ہونے والا، میں نہیں کہوں گا کسے دینا، آپ خود فکر کریں، سوچیں کہ ہم کسے دیں گے تو ہمارا ووٹ کامیاب ہوگا۔ اور یہ قطعی دل میں نہ رکھے کہ فلاں پارٹی نہیں جیتے گی، فلاں پارٹی ووٹ کاٹنے کے لیے آیا ہے، یہ بات یاد رکھیں۔ اگر یہی سوچ آپ کی قائم رہی تو قیامت تک کچھ نہیں ہونا، یہ بات یاد رکھیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں نا، ارے فلاں پارٹی تو ووٹ کاٹنے کے لیے آئی ہے، کچھ کرنے کے لیے۔ اگر وہ ہمارے حق میں بولتا ہے تو ہماری بھی ذمہ داری ہے، ہم اسے ووٹ دیں گے، چاہے جیتے یا نہ جیتے۔ جیت تو ایک ہی کی ہوگی نا، جتنے بھی کینڈیڈیٹ ہیں، لیکن دشمن کو یہ تو پتا چلے گا کہ یہ میرا مد مقابل ہے۔ دشمن کو پتا تو چلے گا کہ کل مجھے پچھاڑنے والا اگر کوئی ہے تو قوم مسلم میں سے فلاں شخص ہے، تو اس کا اندازہ بھی تو بتانا، اپنی طاقت کی اہمیت کا باور بھی تو کرانا ہے ہمیں۔ تو ہوش کے ناخن لینا اور ووٹ کو بٹنے مت دینا۔ ہماری سب سے بڑی 3 کمیاں ہیں جو بنیادی کمی ہے۔ ایک کمی تو یہ ہے کہ
50% مسلمانوں کا ووٹ ہی نہیں ہے. 50% ہے تو وہ اہمیت سمجھتے نہیں ہیں. کیا کروں گا ووٹ دے کے؟ کون مجھے میرا کام فلاں کام کر دے گا؟ میں ایک ووٹ نہیں دوں گا تو کیا ہو جائے گا؟ سوچ ہے. 50% ووٹ نہیں ہے اور 50% ہے تو اس میں پولنگ صحیح سے نہیں ہو پاتی. اور دوسری چیز اگر اس میں ہوتی بھی ہے تو ڈیوائیڈ ہو جاتے ہیں, بڑھ جاتے ہیں, تقسیم ہو جاتے ہیں. اگر 17 ووٹ ایک طرف پڑ جائے اور 50 ووٹ بڑھ جائے 10-10 کر کے تو کیا فائدہ؟ 17 ووٹ ہی کامیاب ہے نا. یہ 50 ووٹ تو بیکار چلے گئے. تو کس دن شعور بیدار کریں گے؟ آپ کا جو رہنما جو آپ کی آواز بلند کرتا ہے, یہ آپ کا مذہبی ذمہ داری ہے کہ وہ آپ کے تحفظ کے لیے طلاق کے مسئلے پر بول رہا ہے, پردے کے مسئلے پر بول رہا ہے اور دوسرے مسائل پر بول رہا ہے, تو آپ اس کے حق کے ساتھ میں آپ انہیں یہ سوچ کر ساتھ دے کے وہ شریعت کی حفاظت کرتا تو ہم اس کے ساتھ ہیں. باقی سیاسی گفتگو ہمیں نہیں آتی ہے. سیاسی گفتگو ہمیں نہیں آتی ہے. کون ہمارا کیا کر دے گا ہم یہ نہیں سمجھتے ہیں. لیکن اتنا تو سمجھے جو ہماری حق کو بلند کرتا ہے ہم انہیں طاقت و قوت کے ساتھ ان کے بازوؤں کو مضبوط کریں تاکہ وہ ہماری حق کو بلند کرتے رہے. اگر یہ نہ ہوا تو ایک دن آئے گا, پچھتاوا ہوگا, افسوس ہوگا جب پٹیں گے راستوں میں, سڑکوں پہ پٹیں گے, ٹوپیاں چھینی جائے گی, داڑھیوں پر ہاتھ ڈال کے پوچھا جائے ملا ہے, یہ نوبت آئے گی. لیکن یہ بات یاد رکھے, اگر یہی چیز آپ کو دوسرے قوم میں دیکھنا ہے تو سکھوں میں دیکھیں. سکھ کے داڑھی پہ ہاتھ لگا کے دیکھو, گھر بار برباد نہ کر دیا تو پھر کہنا. مسلمانوں کی ٹوپیاں تو چھین سکتے ہو, سکھ کے داڑھی پہ ہاتھ ڈال کے دیکھنا, دنیا تہس نہس کر دے گا. تو اپنے اندر ایک اجتماعی طاقت پیدا کرو اور ہوش و شعور کے ساتھ اپنے حق کی لڑائی لڑو, کیونکہ یہ وقت آ چکا ہے جب تک ہم اپنا قائد نہیں چنیں گے تب تک ہمیں کوئی کچھ نہیں کرے گا. الکفرۃ ملۃ واحدہ, یہ جو جتنے بھی کافر ہیں نا سب سامنے تو الگ الگ ہے, سامنے ہماری بات کرتا ہے, پس پردہ سب ایک ہے, پردے کے پیچھے سب ایک ہے, سبوں کی باتیں ایک ہے. ہمیں استعمال کیا جا رہا ہے, یوز اینڈ تھرو کا معاملہ ہے. ہمیں استعمال کرتا ہے, ہم استعمال میں آتے تو ٹھیک ہے, جب استعمال کے لائق نہیں رہتے تو ہمیں پھینک دیا جاتا ہے. آپ ایسے کئی رہنماؤں کو دیکھے ہوں گے جو کل تک ان کی ضرورت تھی آج ان کی ضرورت نہیں ہے, آج ان کی ضرورت نہیں ہے تو آپ انہیں پوچھنے والا بھی نہیں ہے. یہ کوئی سیاسی گفتگو مت سمجھنا, یہ دینی ضرورت ہے جو اس بات کی آگاہی کرنا ضروری ہے. مسلمان یہی سوچتا رہتا ہے کیا ہوگا ہمارا, کون ہمیں کما کے دے گا. نہیں, ووٹ کی بہت طاقت ہے. 5 سال تک اگر آپ نے غلطی کری تو اس کی سزا بھگتنی پڑے گی, اگر صحیح کیا تو پھر آپ امن و امان کے ساتھ 5 سالہ زندگی گزاریں گے. میرے دوستو, ووٹ کی اہمیت سمجھے اور اس کا صحیح استعمال کرے. باقی وہ آپ کے اوپر ہے, آپ تصور کرے, تنہائیوں میں سوچے کہ میرے حق کی آواز کون بلند کرتا ہے, کون میرا رہنما اور قائد ہے جسے ہم ووٹ دے سکتے ہیں. آپ کے اوپر چھوڑ رہا ہوں. اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا, ہاں اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو. اب شریعت کے اعتبار سے آئیں گے تو اللہ کی رسی قرآن ہے. اللہ کی رسی کیا ہے؟ قرآن ہے. اور قرآن کی روح سے اگر آپ اس انتخاب کا معائنہ کریں, جائزہ لگائے کہ ہمیں کس کی مدد کرنی چاہیے, تو قرآن کہتا ہے تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان, کہ تم نیکیوں پر ایک دوسرے کی مدد کرو, برائیوں میں کسی کا ساتھ مت دو. اب جو شریعت کی آواز بلند کرتا ہے تو وہ نیک کام ہے نا, تو آپ اس کے ساتھ جڑ جاؤ. جو ہماری پردے کی مخالفت کرتا ہے, جو ہماری شریعت پر مداخلت کرتا ہے, طلاق کا مسئلہ ہماری دینی مسائل ہے, غیروں کو کیا پڑی ہے, وہ کیوں آواز بلند کرے؟ شریعت نے جس انداز سے کہا, قرآن میں جس طریقے سے آیا ہے, طلاق کا حکم ہم اسے مانیں گے؟ ہم دوسری چیز کو کیوں مانیں؟ کیونکہ یہ اللہ کا نافذ کردہ نظام ہے, کلام بلاغت یہ اللہ کا قرآن ہے, اور ہمارے لیے یہی ایک ہدایت کا راستہ, ہم اسی پر عمل کریں گے. تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان, کہ نیکیوں پر ایک دوسرے کی مدد کیا کرو, برائی میں دوسرے کا ساتھ مت دیا کرو. نیکیوں میں ساتھ دینے سے آپ
नेकियों में साथ दोगे तो अल्लाह का नेक बंदा कहलाओगे, और बुराइयों में साथ दोगे तो अल्लाह का नाफरमान बंदा कहलाओगे। नेकियों में साथ दो, नेक राह पर आ जाओ, नेकों की सोबत इख्तियार कर लो। कुरान ने कहा अब जो नेकियां करता है उनके साथ, उसकी मैयत में रहना, उसके साथ चलना, उसकी हिमायत करना, गोया कि अल्लाह के फरमान के मुताबिक आप उनका साथ दे रहे हैं। अच्छों की सोबत को इख्तियार करने का हुक्म अल्लाह ने दिया। वकूनु मास्सादिकीन, सच्चों के साथ हो जाओ, अच्छों के साथ हो जाओ, जिनकी नीयतें अच्छी है, जिनकी सोच अच्छी है, जिनके फिक्र अच्छे हैं, जिनके ख्यालात अच्छे, पाकीज़ा ख्यालात हैं, उनसे जुड़ जाओ। मेरे दोस्तों, ज़रूरत इस बात की है कि हम अपने अंदर इनकलाब लाएं, हर एतबार से, हर जाविये से सोचें कि कहाँ इस्लाम का नुकसान है और कहाँ इस्लाम का फ़ायदा है। जहाँ से हमारे दीन को फ़ायदा होगा उस राह पर हम चलेंगे, जहाँ से हमारे दीन का नुकसान होगा, हमारी शरीयत पर उंगली उठेगी तो हम उस राह से बचते हुए नज़र आएंगे। मेरे दोस्तों, आने वाले इंतखाब में ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग वोटिंग करें, उसकी अहमियत को समझें, और शरई एतबार से आपको जो भी मन करता हो और ये गौर व फिक्र करके आप खुद इस नतीजे पे पहुँचे कि हम कहाँ वोट डालें तो हमारा वोट कामयाब है और कहाँ ना डालें तो कामयाब है। ये हमारी कोई वो बात नहीं है, सियासी गुफ्तगू नहीं है, एक बेदारी गुफ्तगू है जो हमें करनी ज़रूरत है। ये वक्त की ज़रूरत है। अगर आज हम इस ज़रूरत को महसूस न किए तो वो दिन करीब है कि हम पछताएंगे और न जाने किन किन मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। आपने देखा ये जाबिर ताकतें और जालिम हुकूमतों ने न जाने किन किन चीज़ों पर हमला आवर हो गया, मदारिस बंद कर दिए, मसाजिदों तक बंद हो गई। वो जानता है कि तुम्हारी दीन का तहफ़्फ़ुज़ क्या है, मस्जिद और मदारिस है, और इसी को टारगेट बनाकर उन्होंने दीनी काम को कमज़ोर कर दिया। आज दीन की रौनकें वो वैसी नहीं है जो आज से पहले थी। 2-3 साल पहले जो रौनकें बरकरार थी वो अब नहीं है, हर एतबार से आपको कमज़ोर कर दिया। तो ज़रूरत है कि अगर आपको ताकतवर बनना है तो ताकत का इस्तेमाल करना है, और आपके पास एक ही ताकत है। आप लड़ने जा नहीं सकते, आपके पास एक ही ताकत है, उसी ताकत का सही इंतखाब करें। मौला ताला की बारगाह में दुआ कर